گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی، لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں، ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں، بلیف بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے، اچھے یا برے. اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی، آپ نے نتائج بھی کر دیے، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. تو یہ 4 نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت. لوگ سمجھتے ہیں کہ گفت و شنید سیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بات کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں خاموشی کو کوئی بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے. جو تیسرا نکتہ ہے کہ اپنے آپ کو تپش سے بچانا ہے، یہ بہت اہم ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تپش سے بچا بھی لیں گے تو چوتھا نکتہ ہے کہ جب وہ تپش میں آئے گا تو آپ کیا کریں گے، جب وہ دھمکیاں دے گا تو آپ کیا کریں گے. یہ سیکھنے والا کام ہے. یہ آپ اپنے طور پر گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے کسی فیملی ممبر کی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے. آج کی دنیا میں اب ایکسکیوز کوئی نہیں رہا کہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ جانا پڑے گا. یہ جو حادثے، گفتگو کے حادثے ہیں جو گھروں میں محبت کو اوبلیٹریٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ہمارے اندر بہت زہر آلود، تکلیف دہ قسم کی فضا بن جاتی ہے جو بیماریوں کے لیے بہت سازگار ہے. یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی الجھا ہوا مسئلہ ہے تو یہ طے ہے کہ آپ نے اس کے لیے کم از کم 5 میٹنگ کا ذہن میں تصور رکھنا ہے. سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جب ہم گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سکروٹنی یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. بعض اوقات منہ بند رکھنا بھی آپ کو کافی معتبر بناتا ہے، لیکن اگر آپ منہ کو بند ہی رکھیں تو منہ بس نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی بولنا بھی تو پڑے گا. ہماری زندگی میں پیار بھی بہت اہم ہے، اور جو چیز ہمیں خوشیاں دیتی ہے زندگی میں اس میں رومانس کا نمبر کافی اوپر آتا ہے. اور یہ بھی ان چند چیزوں میں سے ہے جو بالکل فری ہے. جن میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے وہ 4 قدموں میں سے گزر کے ہوتی ہے. ہمیں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے 21ویں صدی کے خوبصورت وقت میں، لیکن ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ نہیں رکھ رہے. لا کہتا ہے کہ کسی کی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس پہ روپیہ نہیں خرچ کرتا.